کبھی کبھی دل جسے اپناتا ہے وہی سب سے بڑی آزمائش بن جاتا ہے، اور جب رشتے سوال بن جائیں تو جواب ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ اب زارا کے دل میں طوفان ہے، وہ خود سے لڑ رہی ہے، اسے اب لگنے لگا ہے کہ شاید وہ عادل سے محبت کرنے لگی ہے۔ یہ خیال اسے بے چین کیے جا رہا ہے۔ اسی دوران سرمد کی کال آتی ہے، اس کی آواز میں بے قراری صاف محسوس ہوتی ہے۔ زارا، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مجبور ہو کر سارا سے شادی کر بیٹھوں۔ زارا چونک جاتی ہے، فوراً جواب دیتی ہے، سرمد تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ سارا بہت معصوم ہے، وہ خود بھی نہیں چاہتی کہ تم اس سے شادی کرو۔ یہ سن کر سرمد کا دل ٹوٹتا ہے۔ تمہیں شاید میری پرواہ نہیں زارا، بس سارا کا خیال ہے تمہیں، لگتا ہے تم کبھی مجھ سے محبت کرتی ہی نہیں تھی۔ پھر ایک الزام، کہیں تم سارا کے کزن سے تو محبت نہیں کرنے لگی؟ زارا کو غصہ آ جاتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں نمی ہے۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ زارا کی آواز بھر جاتی ہے، کتنی بار کہا ہے سرمد، مجھ سے اس لہجے میں بات مت کیا کرو۔ تمہیں نہیں معلوم میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، میں خود الجھی ہوئی ہوں، بکھری ہوئی ہوں۔ سرمد اب بے بس ہو چکا ہے، تم کب لوٹو گی زارا؟ یہاں سب مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ شادی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ زارا کا فیصلہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے میں سب چھوڑ کر واپس آ رہی ہوں، مگر تم وعدہ کرو شادی کا فیصلہ ابھی نہیں کرو گے۔ اگر تم میرے دوست ہو تو میری بات ماننی پڑے گی۔ سرمد کی آواز ٹوٹ جاتی ہے، میں نے ہمیشہ تمہاری بات مانی زارا، ہمیشہ، مگر اب دل تھک چکا ہے۔ جو کچھ ہو چکا اس کے بعد شاید باتیں معنی نہیں رکھتی۔ ادھر رکشی ایک بار پھر اپنی ماں سے پیسے مانگنے آتی ہے۔ فرحت کا چہرہ خوف سے زرد ہے۔ رکشی اب مزید نہیں، مظہر کو شک ہو گیا ہے، اگر وہ مجھے اس گھر سے نکال دے تو۔ فرحت اب کانپ رہی ہے، شازیہ زندہ ہے اور مظہر کو سب پتہ چل چکا ہے، اگر وہ اس سے جا ملا تو میرا راز کھل جائے گا۔ رکشی ہکا بکا ہے، کیسا راز ماں، کچھ تو بتاؤ۔ فرحت کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں، تمہارے لیے، تم لوگوں کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے شازیہ کو مظہر سے الگ کیا، اس کی بیٹی کو اس سے چھیننے کی کوشش کی، مگر اب سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ رکشی کہتی ہے، جب تک آپ ماموں سے بات نہیں کریں گی وہ کچھ نہیں دیں گے۔ فرحت ٹوٹ جاتی ہے، کس حق سے بات کروں؟ میرا حصہ تو مجھے مل چکا تھا، مگر اب اگر مظہر حیدرآباد میں شازیہ سے جا ملا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شازیہ اگر واپس آ گئی تو میں کچھ نہیں بچا پاؤں گی، اس دن سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ رکشی کی آواز کانپتی ہے، ماں آخر ایسا کیا گناہ کیا ہے آپ نے؟ سب سچ مجھے بتائیں۔